اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو، دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آواز نیوز پر میری حاضری ہو رہی ہے پروگرام رحمت رمضان میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ پروگرام تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ بندا نہیں جنا دا کوئی بھی جہان تے، بندا نہیں جنا دا کوئی بھی جہان تے، بندا نہیں جنا دا کوئی بھی جہان تے، بندا نہیں جنا دا کوئی بھی جہان تے۔ اونا نو بھی پال دائے اللہ بادشاہ، اونا نو بھی پال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ۔ دیواں کی مثال کوئی عہدی ذات دے، دیواں کی مثال کوئی عہدی ذات دے، دیواں کی مثال کوئی عہدی ذات دے، دیواں کی مثال کوئی عہدی ذات دے۔ میری مال و جان دائے، میری مال و جان دائے اللہ بادشاہ، میری مال و جان دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ رحمت داد یا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت داد یا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ صدیق دشمناں دا خوف میں ہے کیوں کراں، صدیق دشمناں دا خوف میں کیوں کراں، صدیق دشمناں دا خوف میں کیوں کراں، صدیق دشمناں دا خوف میں کیوں کراں۔ میری مال و جان دائے، میری مال و جان دائے اللہ بادشاہ، میری مال و جان دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ مشکلان ٹال دائے اللہ بادشاہ، ڈگیاں نو سنبھال دائے اللہ بادشاہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد درود خاتم الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء، سرور انبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، اشرف الانبیاء، زینت بزم انبیاء، حسن کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، باعث وجہ تخلیق کائنات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد انتہائی خوش بختی کے لمحات ہیں کہ اس وقت رحمت رمضان پروگرام کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، شب لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر میں اور میرے تمام سامعین و ناظرین اس وقت ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے لیے اللہ کے حضور اس کا فضل، اس کی رحمت کو مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے رحمت رمضان کے عنوان سے اس حسین ماہ مبارک کے اندر مختلف عنوانات پر مختلف ٹاپک پہ مختلف علماء کو گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ مسلسل ان مقدس ساعتوں میں ان کے توسل سے مختلف علماء کے مختلف بیانات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج کیونکہ لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں اور آپ بیٹھے ہیں، تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساعتیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور بالخصوص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو خیر و برکت کا سامان بنائے۔ حضرات عزیز محتشم، اس رات کی فضیلت جو میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور خود رب ذوالجلال نے اپنے کلام کے اندر اس رات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کی نسبت کہ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہے، اور دوسری اس کی نسبت عظیم یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم، حضور کے معجزہ عظیم قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک اس قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور وہ نازل ہونے والی کتاب وہ ذکر قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اس حوالہ سے اسے دو نسبتیں جو ہیں عطا ہوئیں، ایک تو نزول قرآن کی اور دوسری ماہ رمضان کی۔ تو یہ دونوں نسبتیں اس رات کو تمام راتوں سے افضل کر گئیں، اور پھر میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات معافی کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے حضور توبہ کرنے کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ سے اس کے فضل کو طلب کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات ویسے تو ہر رات کو میرا کریم رب آسمان دنیا میں نزول فرما کر رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے
کہ مجھ سے طلب کر لو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، مجھ سے رزق کا سوال کرو میں تمہیں رزق عطا کروں۔ لیکن اس رات کے ہر پہر میں میرا خدا، میرا مالک، میرا رازق ہمیں آواز دے کے پکار رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو اس رات کو 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے بڑے انعامات کا ذکر کیا گیا اور اس کے لیے بڑی برکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کا تھوڑا سا قیام بھی اگر بندے کو نصیب ہو جائے اور پھر اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ آ کے جہاں بھی اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی ان کے ساری کر رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے آ کے اسے سلام دیتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ یا امام راضی علیہ رحمت تڑپے اور آپ فرماتے ہیں لوگوں جس لمحے 7 فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام پر اترے تھے اور ان 7 فرشتوں کی سلامتی کی وجہ سے نار نمرود ان پہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور کے دامن رحمت میں پناہ لینے والوں، حضور کو اپنا شافع ماننے والوں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، اس رات کو اللہ کے حضور عز و نیاز کرنے والوں، اللہ کے حضور معافی طلب کرنے والوں، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ آج 7 کی تعداد میں نہیں لاتعداد فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور آ کے اہل محبت کو سلام دیتے ہیں۔ امام راضی علیہ رحمت تڑپے اور تڑپ کے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں وہ کتنا حسین لمحہ ہوگا جب فرشتے بندے کو سلام دے رہے ہوں گے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 فرشتوں نے سلام دیا تو نار نمرود ان کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور جہاں ہزاروں اللہ کے فرشتے آ کے بندہ مومن کو سلام دیتے ہیں۔ کسی نے جناب علی سے پوچھا بتائیے کہ جب فرشتے سلام دیتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب کسی کی آنکھ اس رات کو نم ہو جائے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تو سمجھو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو چکا ہے اور وہ فرشتوں کے سلام کے مستحق بھی ہو چکے ہیں۔ تو آج گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرنے کی رات ہے، اسے توبہ کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ قدر والی رات ہے۔ اور جب قدر والی رات ہے تو اس میں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کی قدر کیسے کی جائے، اور آج اللہ کے حضور التجا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرا رب تو اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، بلکہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی غلام آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بتائیے نا میرا رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، میرا رب میرے گناہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ کون ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو اپنے بندے سے درگزر کرتا ہے؟ جب رسول اعظم نے اس بشارت کا اس مصدع اسے سنایا تو وہ حبشی نوجوان جب اپنے رب کی اس کرم نوازی کو سن کے واپس مڑا تو چند ہی قدم چلنے کے بعد پھر رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سامعین گرامی قدر اس کی رحیمی دیکھیے، اس کی کریمی دیکھیے اور اس کا فضل اور کرم دیکھیے حضرات جی وقار۔ وہ شخص وہ نوجوان پہ اس کا کتنا کرم ہو گیا تھا، اس کے دل میں ایک آواز اٹھی اور آواز یہ تھی، واپس لوٹا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہ تو پتہ چلا کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا، پر مجھے اتنا تو بتائیے کہ جب میں گناہ کر رہا تھا کیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلے، حضور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اللہ دیکھ رہا تھا، اور اس کا دیکھنا سبحان اللہ، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، بصارت سب سے تیز ہے، وہ بغیر زبان کے گفتگو کرتا ہے اور گفتگو سب سے حسین ہے، وہ بغیر کان کے سنتا ہے، سماعت سب سے تیز ہے۔ میرے رسول اعظم نے فرمایا وہی تو دیکھتا ہے۔ تو وہ نوجوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا وہ دیکھتے ہوئے بھی گناہ معاف فرما دے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں وہ دیکھتے ہوئے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اس پر صحابہ فرماتے ہیں اس کی غیرت نے اس کے اندر پتہ نہیں کتنا درد اٹھایا
اور اس کی چیخ نکلی اور اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میرا خدا کتنا کریم ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا، وہ جو ہزار گناہوں کے باوجود ہم پہ اپنے احسانات کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے۔ تو حضرات عزیز محتشم، آج کی رات اس سے معافی مانگنے کی رات ہے، اور ایک حدیث کے اندر میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جیسے پیاسے کو پانی ملے تو اسے خوشی ہوتی ہے، جیسے بانجھ عورت کو حمل کی خوشخبری سنا دی جائے، وہ حاملہ عورت جسے حمل کی امید ہی نہ ہو، بانجھ عورت جو ہو اسے حمل کی بشارت دی جائے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح جو قید سے چھوٹے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اتنی خوشی بانجھ عورت کو حمل کی بشارت سے نہیں ہوتی جتنی خدا کو اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ تو آج توبہ کا دن ہے، آج اللہ سے مناجات کا دن ہے، آج اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا دن ہے۔ آئیے آج کی رات یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا، ہمارے دلوں کو نرم کرنا، اور آج جس چیز کی ضرورت ہے اس ماہ مبارک میں اکثر مقامات پر یہ پیغام دیتا رہا، آج جو میرے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اوپر ڈالیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنے کا ارادہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جہاں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے یہاں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری امت مصطفیٰ کے لیے پہلے دعا کریں، پوری امت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اے اللہ امت مصطفیٰ پہ رحم فرما، امت مصطفیٰ کی اصلاح فرما۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ 3 دعائیں روز مانگے اللہ اس شخص کو ابدال کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے، اور اللہ اس بندے کو ابدال کی لسٹ اور ابدال کے مقام پہ فائز فرما دیتا ہے۔ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ شخص کہے کہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت مصطفیٰ پہ رحم فرما۔ پھر وہ عرض کرے یا اللہ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کریم رب امت مصطفیٰ کی اصلاح فرما۔ اور پھر وہ اللہ کے حضور عرضی پیش کرے اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ امت مصطفیٰ کی مشکلیں آسان فرما۔ یہ 3 دعائیں علماء نے لکھا ہے، جو شخص 3 دعائیں روزانہ پڑھے اللہ اس شخص کو ابدال کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ تو آج جہاں ہم اپنے لیے مانگیں گے تو اللہ کے حضور پوری امت کے لیے مانگیں گے، اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے میرا خدا فرماتا ہے وَأَحْسِنْ کما احسن اللہ علیک، ارے لوگوں احسان کرو جیسے میں نے تم پر احسانات کیے۔ اور آج کی رات کا یہ پیغام بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس کی اشد ضرورت ہے، اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچئے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کی ذات کی بھلائی سوچئے۔ میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کی حاجتوں کو پورا کرو، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ تم لوگوں پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم کرے گا۔ تم دوسروں کی حاجتوں کو پورا کرو، خدا تمہاری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ وہ کتنا کریم ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر میرے سمیت کچھ ایسے احباب جو مجھے سن رہے ہیں جو ثروت شدہ ہیں تو آج کی رات یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کریں گے، ان سے اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ نے انسان کو ہمدردی کے لیے، احساس کے لیے اور محبت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی آج کمی ہو رہی ہے۔ وہ پتوکی کا واقعہ آپ دیکھ لیں، وہ جو میاں والی کے اندر ایک بچی کو والد نے 5 گولیوں سے اپنی بیٹی کو دنیا سے رخصت کیا، اس طرح کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سبق سیکھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں، جبکہ اتنی بربریت کے باوجود بھی میرا کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے تو اللہ کے حضور پوری امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرنی ہے، اور امت مصطفیٰ کی خیر کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے خطہ پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ کے حضور یہ عرض و نیاز آپ نے پیش کرنے ہیں، کچھ اس طرح سے کرنے ہیں کہ جے ویکھاں میں عملہ ملے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ آج کی ساعتوں میں وہ مجھے پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں۔ میں گلی سے گزر رہا ہوں تو میں کسی سے کہوں مجھے کچھ عطا کر،
اب سخی کی مرضی ہے وہ مجھے دے یا نہ دے، آج تو سخی خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور یہ عرضی پیش کی، اللہ بتا تو صحیح نہ بندے کے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ تو میرے رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھیے۔ اب پیچھے مڑنے کی دیر تھی تو زمین پانی میں تبدیل فرمائی گئی، تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا۔ وہ اس کا ایک کنارہ تو نظر آیا، دوسرا کنارہ نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو پانی کے اندر ایک درخت تھا، درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی تھی، چڑیا کی چونچ میں ایک دانہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب لم یزل نے وہی اتاری، پیارے موسیٰ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، یا اللہ میرا سوال تو یہ تھا کہ تیری رحمت بڑی ہے یا بندے کے گناہ؟ تو رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ یہ جو درخت ہے یہ ساری دنیا ہے، اور وہ جو اوپر چونٹی بیٹھی ہے وہ جان ہے، اور وہ جو اس کی چونچ میں ہے وہ گناہ ہے۔ اگر وہ گرا دے تو بتائیے یا میری رحمت میں کمی کیا ہوگی؟ تو میرا رب کریم فرماتا ہے، اے بندے تو میری بارگاہ میں لوٹ تو صحیح، تیرے لوٹنے پہ میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے توبہ کا مقام بیان کرتے ہوئے، توبہ پہ اللہ کی خوشی کا جو معاملہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سفر پہ نکلا ہو اور سفر پہ جاتے ہوئے وہ ایک جگہ پہ تھک جائے اور سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، جب وہ سستانے کے لیے کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھے تو ایک ٹھنڈی ہوا چلے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس پہ نیند کا غلبہ کر دیں۔ جب نیند کا غلبہ ہو اور اس کی آنکھ لگ جائے، اس کی سواری بما سان و سامان غائب ہو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کی سواری بھی موجود نہیں اور اس کا ساز و سامان بھی موجود نہیں، اس کا خرد و نوش کا سامان بھی چلا گیا، اس کی زاد راہ کا سارا سامان ختم ہو گیا، اس کی سواری بھی گم ہو گئی۔ وہ کبھی مشرق کو دوڑتا ہے، کبھی مغرب کو دوڑتا ہے، کبھی شمال و جنوب کی طرف جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں پریشان ہو کر پھر اکتا کر واپس آئے اور اسی درخت کے نیچے ٹیک لگا کے اس آس میں بیٹھے کہ اب کیا ہونا ہے، صرف موت ہی آنی ہے، وہ اس امید میں اس درخت کے نیچے بیٹھ جائے۔ میرے اور آپ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بے بسی کے عالم میں بیٹھتا ہے تو پھر ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور اس پہ اونگ طاری ہو جاتی ہے، پھر اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا ساز و سامان بھی بالکل خیریت سے موجود ہے۔ تو وہ بندہ جب آنکھ کھولتا ہے تو خوشی کے عالم کے اندر اس کی زبان سے کچھ لفظ نکل جاتے ہیں، حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خوشی کی وجہ سے وہ اس خوشی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنے الفاظ پہ غور بھی نہیں رہتا، وہ اپنے الفاظ کو بھی اپنے ذہن کے اندر جانچ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب، نعوذ باللہ، تو یہ لفظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ میرے رسول اعظم فرماتے ہیں یہ معاملہ خوشی کی وجہ سے ہوا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بیان کر کے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ رجوع اللہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو توبہ کی طرف مائل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب بندہ لوٹتا ہے تو وہ یہ بندے سے پوچھتا ہے تو مانگنے کے لیے آیا ہے، اور فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے اے فرشتوں بتاؤ نا آج میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے۔ تو رب فرماتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو مجھ سے درگزر کرتا ہے، اور کتنا کرم ہے اس کا جو حد و بیان میں نہیں آ سکتا۔ میں اسے بیان کرنا چاہوں تو طویل ایک نشست چاہیے، لیکن ان جملوں پہ اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ جے ویکھا میں عملہ ملے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا میں رحمت تیری بلے بلے بلے۔ ارادہ کریں اگر امیر ہیں تو غریبوں سے ہمدردی کریں، اور اگر غریب سن رہے ہیں تو صبر کیجئے، اور اس حال میں جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا خدا کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ تو میں بار دیگر رحمت رمضان پروگرام کے حوالے سے آپ کو اور تمام میرے اس متعلقہ ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، جو آج کی رات میں ہم اتنے حسین لمحے گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر میرے اس ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اسٹوڈیو والوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ اس رحمت رمضان کو
ہمارے لیے ہمیشہ رحمت کا سامان بنائے، اور اس پروگرام کو آپ لوگ جو سنتے ہیں اسے لائک بھی کیجیے گا، اس پہ کمنٹ بھی دیجیے گا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو دیجیے گا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا کرے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اپنی اس کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پا جائیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو آج کی رات کا صدقہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھے۔ پھر بار دیگر یہ عرض کرتا ہوں، جب باہر نکلیں تو ہمارا نکلنا اس طرح ہونا چاہیے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلنے چاہیے، ہمارے دلوں سے ایسی دعا نکلنی چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا اپنی زندگیوں کو انقلاب کی صورت میں ڈال کے اتنے حسین ہو جائیں کہ جب روح میرے خاکیے پرہن سے نکلے، مدینے سے صدا ہے وہ میرا غلام آیا۔ آئیے عہد کریں اپنے رسول سے سچی محبت کا، اللہ کے حضور سچی توبہ کا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بریا، میرا دل چیر کے دیکھو ہے او دے پیار نال بریا، مینوں کلیاں او چھڑ دے نہیں، ہمیشہ نال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دا میں، مینوں حسنین دا صدقہ ہمیشہ نال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لج پال رکھ دینے، اور ہزاروں کوششیں کر لیں زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا برم زہرا کے بچوں
چوکا میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے مینو ہسنے دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے مینو ہسنے دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے